پوچھ کر نماز چھوڑے اس نے یقیناً کفر کیا ہے۔ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی، انہوں نے فتویٰ دیے ہیں، دلائل کو قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کے سمجھائے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز نہ چھوڑو۔ نماز چھوڑیں گے تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، اپنے نفس کی پیروی کرے جیسا ہوگا۔ سمجھ رہے؟ کوئی اور سوال؟ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ فرض ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119، سورہ نساء آیت نمبر 119 میں کیا ہے؟ آیت لمبی ہے، آیت کا ایک حصہ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ابلیس کی بات کو اللہ نے نقل کیا اس آیت میں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دیتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتے رہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دیتا رہوں گا، یعنی ابلیس بولا میں انہیں حکم دیتا رہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ تغیر لاتے رہو، تبدیلی لاتے رہو اللہ کی خلقت میں۔ داڑھی رکھنا فرض ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5892 ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 260 ہے۔ جز الشوارب وفر اللحى، احف الشوارب اوف اللحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ 260 صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، یا 5892 صحیح بخاری، الفاظ اسی طریقے کے ہیں کہ خالف المشرکین وفر اللحى جز الشوارب، مونچھیں تراشو، داڑھی کو چھوڑ دو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے خالف المجوسہ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، اور کترو، مونچھوں کو کترو، ہونٹ پر نہ آنے دو، ہونٹ پر نہ آنے دو۔ تو داڑھی رکھنا فرض ہے، فرض، سنت نہیں۔ داڑھی چھوڑنا کتنی چھوڑنا؟ جتنی آئی اتنی چھوڑنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، عوف اللحى، معاف کر دو داڑھی کو۔ اگر کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق عمل کرنا چاہے، 260 صحیح مسلم پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عمل صحابی ہے، لیکن قول نبی کیا ہے؟ حکم نبی کیا ہے؟ حکم نبی ہے عوف اللحى، وفر اللحى، چھوڑ دو داڑھی کو۔ عمل صحابی کیا ہے؟ حج میں آتے تھے تو جب بال صاف کرتے، یعنی بال مونڈتے، حج کے اعمال میں سے ایک عمل، تو ایک مٹھی داڑھی پکڑتے اور داڑھی کو نیچے سے کاٹ دیتے۔ تو کیا جو صحابی حدیث روایت کر رہے وہی صحابی حدیث کے خلاف عمل کر رہے؟ جی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہی ایک مٹھی کے برابر تھی، یہ ان کا مطلب یہ ماننا تھا کہ نبی کو میں کاپی کروں گا، تو نبی کی جتنی داڑھی تھی میں اتنی داڑھی رکھوں گا، اگر داڑھی بڑھ رہی تو میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ویسا عمل تھا، لیکن مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل سنانے کے لیے دلیل سنانا ہے، مجھے عمل نبی کے فرمان پر کرنا ہے۔ عوف اللحى، چھوڑ دو، وفر اللحى، داڑھی کو بخش دو، چھوڑ دو، ٹھیک؟ فرض ہے داڑھی رکھنا، نبی کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، لیکن داڑھی رکھنا فرض ہے۔ داڑھی نہیں رکھے تو بھی چلتا نہیں چلتا۔ اگر کوئی داڑھی کٹا یعنی موڑنا، کوئی کشکشی رکھنا، تو وہ ہمیشہ کا گناہ ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت فتویٰ دیے ہیں، لیکن میں بس یہی کہوں گا کہ بے شک آپ اگر داڑھی کو تراش رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مان رہے، ابلیس کے حکم کو مان رہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ابلیس نے کہا تھا کہ وہ حکم دے گا اللہ کی خلقت کو بدلیں۔ تو جو لوگ داڑھی تراش رہے، داڑھی کاٹ رہے، وہ اللہ رب العالمین کے فرمان نہیں، ابلیس کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، آمرن حکم دے گا، ابلیس حکم دے رہا ہے، تو ابلیس کے حکم کی پیروی ہو رہی ہے داڑھی کو کاٹنا۔ اللہ بچائے ہم سب کو، آمین۔ کوئی اور سوال؟ 26 منٹس ہیں۔ یہ نمازی کا جو نماز جنازے میں
میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. کوئی اور سوال؟ میری مرضی ہے نا. نہیں، میں نہیں دینا چاہوں گا جواب. کوئی اور سوال؟ میں آپ لوگوں کو سنا چکا محمد بن صالح العثیمین کیا فرما دی. اب میں جی کوئی اور سوال؟ برا نہیں ماننا. ہاں میرا اختیار ہے وہ. میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 100 میں سے 3 جواب دیے، 97 جواب نہیں دیے. محدث مدینہ. ہاں جی. اور کوئی سوال؟ ارے یہ سوال تھا بھائی، پوچھ لینا تھا، بلکہ بعد میں رہتا. دیکھو درس کے بعد آ کے پھر پرسنلی بیٹھ کے شیخ یہ مسئلہ ہے بولتے ہیں. پوچھ لو، ابھی پوچھ لو. سورہ اعراف کی آیت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. اختیار کرو زینت ہر مسجد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بہت کم کھلا رہا، ہمیشہ آپ کا سر ڈھکا رہا، لہٰذا سر ٹوپی سے ڈھانک کے رہو. اہل حدیثوں کو تاکید کر رہا ہوں ایک اہل حدیث جماعت کا خطیب کی حیثیت سے، آپ کی جماعت کا سپاہی ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کو تاکید کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ لوگ سر ڈھاکا کرو، نماز کے وقت تو ڈھاکا کرو. مبارک بھائی میرا سر کھلا کب دیکھے ہوں گے؟ نہیں دیکھے. نہیں. عمرہ اگر ساتھ میں کریں گے، حج اگر ساتھ میں کریں گے مبارک بھائی انشاءاللہ آپ سب تو دیکھیں گے. اور گھر میں سونے کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی پہنتے تھے، ٹوپی پر جو ہے وہ کیا نام پگڑی بھی. جی کتابیں لکھی ہوئی اس پر سلف صالحین کے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. کوئی جی سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح نہیں ہے کالا لگانا. سنن ابو داؤد میں بھی روایت ہے کالا نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ لال مہندی لگا رہے ہیں تو جائز ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال 17 یا 19 سفید تھے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں. تو سفید بال بھی پیارے نبی کے تھے. میری موت تک میں جو ہے سفید ہی رکھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے استاذ محترم محدث مکہ مدرس و مفتی حرم کی داڑھی سفید ہے، وہ لال مہندی بھی نہیں لگاتے ہیں. میرے بال سر میں بھی سفید ہو رہے ہیں، اگرچہ کہ 34 سال کا ہو گیا ہوں، 35 رننگ ہے، لیکن فکر سے بال سفید ہو رہے ہیں. جماعت کی فکر، گھریلو فکر سب. تو میں داڑھی کو لال بھی نہیں کروں گا، سفید ہی رکھوں گا. اگرچہ کہ داڑھی لال کرنا جائز ہے، کالا کرنا جائز نہیں ہے. جی جی اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم. میں جواب دے رہا ہوں ابھی. مجھے اتنا معلوم ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. حلال کیا ہے ہم نے تمہارے لیے تجارت کو، حرام کیا ہے ہم نے تمہارے لیے سود کو. اور 2275 سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سود کا گناہ 70 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 70واں درجہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ لکھانا ہے اپنے نامہ اعمال میں. لہٰذا میں سود سے بچا رہوں گا. جب مجھے معلوم ہو گیا کہ سود کے لیے اتنی بڑی وعید ہے، قرآن میں دوسرے گناہ کے لیے اتنی بڑی وعید نے اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے. سود کے بارے میں اللہ نے کہا. تو کہنا یہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے سود حرام ہے، اس کے باوجود جو ہے میرے پاس تھوڑی پونجی ہے، میں بینک سے لون لے لیتا ہوں
اور گھر بنا لیتا ہوں، لون ادا کر دوں گا، اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو یہ مذاق ہے، توبہ کا مذاق ہے، توبہ کا مذاق اڑانے کی بات ہو گئی۔ نہیں معلوم تھا، لے لیے، اب جو ہے کر رہے ہیں توبہ، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ معلوم رکھ کے گناہ کر رہے ہیں توبہ کی نیت سے، بچنا چاہیے اللہ کے بندو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور 2086 صحیح بخاری ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سود کا گناہ 4 لوگوں میں برابر برابر تقسیم ہے، یعنی وہ لوگ اس گناہ میں شریک برابر ہے، سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کے لیے گواہی دینے والا۔ 2086 صحیح بخاری کھول کر پڑھ لیجئے۔ لہٰذا ہم اللہ کے غلاموں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم توبہ کی امید سے چلو لے لو سود، بات کی بات دیکھا جائے گا، سود پھٹنے سے پہلے اور توبہ سے پہلے موت آ گئی تو، سود ادا ہونے سے پہلے موت آ گئی تو سودی قرض کے بوجھ میں مر رہے نا، پھر کبیرہ گناہ ہے، عذاب قبر میں رہیں گے۔ پھر رب چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، کیونکہ وہ ذات پر گناہ تھا، سود لینا ذات پر گناہ ہے نا، بندے پر گناہ نہیں تھا نا، وہ بندے کے ساتھ جڑا ہوا، لیکن جہنم میں تو رہیں گے نا، اس کے بعد کب ملے گی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لہذا جو ہے نہیں لینا چاہیے، بچنا چاہیے۔ سود حرام ہے تو حرام ہے، بس کسی بھی قسم کا لون نہیں لینا چاہیے، بائک لون نہیں، کار لون نہیں۔ آپ کی چھوٹی پونجی ہے، مرچی بھجیے بیچ کے بنڈی پر زندگی گزار لو۔ ہم بھی تو وہی کرتے تھے، آج ہم کو بولا جاتا ہے، فیس بک واٹس ایپ پہ لکھا جاتا ہے، ارے مرچی والے، ارے بھجیے والے۔ الحمدللہ حلال محنت کر کے، حلال کما کے آج یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ تو نہیں میں تھوڑا لون لے کے تھوڑا بڑا بزنس ڈال لوں گا بولے تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا، صفِ ہستی سے مٹا دیتا ہے سود۔ تو میں سودی قرض لے کے بزنس لگاؤں گا، کیا ہوگا؟ لعنت میں رہوں گا نا، رحمت سے دور رہوں گا۔ مجھے تھوڑے میں ہی تھوڑا کاروبار کر لینا چاہیے، اسی میں اللہ برکت دے، اور اس میں جو ہے میں صدقہ بھی دیتا رہوں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ دینے سے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، سود سے اللہ صفِ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اللہ نے کہا، بچنا چاہیے اس سے۔ کوئی اور سوال؟ سجدے سہو کرنا ہے۔ 4 رکعت کی نماز ہے، ظہر فرض، عصر فرض، عشاء فرض، 4 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور 4 رکعت کی نماز ہے کیا؟ 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 4 فرض عشاء کے علاوہ کوئی اور 4 رکعت کی کوئی نماز ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ نہیں، احناف 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں ایک ساتھ، ہاں، اور عصر سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، نہیں ہے 4 رکعت۔ 990 صحیح بخاری، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن میں جو کچھ بھی آپ نوافل پڑھ رہے ہو 2 2 کر کے پڑھنا ہے، 4 نہیں، ٹھیک؟ تو 4 رکعت میں آپ دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھنا بھول گئے ہیں، تحیات نہیں پڑھے، تیسری کے لیے اٹھ گئے ہیں، اور آپ جو ہے تیسری میں سورۃ الفاتحہ بھی آدھا پڑھ دیے یا پورا پڑھ دیے، اس کے بعد یاد آ رہا کہ آپ نے دوسری رکعت کے بعد قاعدے میں نہیں بیٹھے تھے، تو آپ نماز کنٹینیو رکھیے، اور آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیجئے، سجدے سہو، انشاءاللہ صحیح ہے یہ۔ کوئی اور سوال؟ مغرب کی نماز میں 1 رکعت ملی، 2 رکعت چھوٹ گئی، تو اس کے بعد کہ کھڑے کے پھر 1 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے یا 2 رکعت کے کنٹینیو کرنا؟ نماز مغرب اس کی ہیئت میں ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ 1 رکعت ملی، 2 رکعت چھوٹ گئی، نماز مغرب اس کی ہیئت میں ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ ہوئی، امام صاحب سلام پھیرے، آپ ٹھہرے، دوسری رکعت پڑھے، نماز مغرب میں دوسری رکعت کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے نا، نماز مغرب کی ہیئت کے مطابق ہی آپ وہاں پر بیٹھیں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ امام صاحب کے ساتھ جو رکعت تھی پہلی، اس میں تو اتحیات میں بیٹھ گیا نا، تو اب دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتا ہوں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ نماز مغرب کی ہیئت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، نماز کی ہیئت جیسے پیارے نبی سے ہے ویسے ہی جاری رکھنا ہے۔ دوسری رکعت کے بعد آپ کو قاعدے میں بیٹھنا ہے، مطلب بیٹھنا ہے۔ اگر آپ
نماز مغرب میں 4 مرتبہ بھی اتحیات پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ سہو ہو گیا. نہیں، سہو نہیں ہوا ہے. تو 4 اتحیات نماز مغرب میں مل سکتی ہے. مل سکتی؟ کیسے کیسے؟ ایک رکعت چھٹی. ایک رکعت چھٹی تو مل گیا. مل جاتی نا. تو ہیئت تبدیل نہیں کرنا ہے آپ کو، ویسے ہی پڑھنا ہے، اگرچہ کہ وہ ایکسٹرا اتحیات ہو رہی ہے لیکن ہیئت 3 کی جو ہے ویسے ہی رکھنا ہے. کوئی اور سوال؟ ریان صاحب کی نماز میں ایک رکعت ملی ہے، لاسٹ کی ایک رکعت ملی نا ہے. پھر میں قاعدے سے اٹھ کے پڑھنے صبح جب میں سورہ فاتحہ جب میں سورہ پڑھنا ہوتا ہے. دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھنا ضروری ہے نا، لہٰذا آپ کی دوسری کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسا پہلے پڑھتے ہیں. یعنی امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھے 1 رکعت، اس میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھے. 3 پڑھ رہے تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، خاموش رہنا ہے. لیکن آپ نے امام صاحب کی تیسری رکعت میں مغرب میں انہوں بھی سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع میں گئے، اور آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع میں گئے. اب آپ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد آپ کی دوسری کے لیے ٹھہرے، تو جب دوسری رکعت کے لیے ٹھہرتے تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پڑھنا ہے. تو آپ اس میں پڑھیں گے، آپ صرف سورہ فاتحہ کے بعد رکوع نہیں کریں گے، وہ پڑھ کے رکوع کریں گے. کوئی اور سوال؟ تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ. جی دوسری رکعت ہے نا آپ کی، وہ اس لیے آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. کوئی اور سوال؟ وہ مغرب کی نیت کریں گے امام صاحب کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ امام صاحب تیسری رکعت کے بعد اٹھنے والے ہیں، وہ بندہ تیسری رکعت میں اٹھے گا نہیں، بیٹھا رہے گا. امام صاحب چوتھی رکعت کمپلیٹ کریں گے اور وہ بیٹھا ہی رہے گا. امام صاحب چوتھی رکعت میں اتحیات کے لیے جب بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے، تب وہ سلام پھیر دے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 700. امام کی اور مقتدی کی نیت میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو جائز ہے. اختلاف ہے نہیں، مطلب اس طریقے کا کہ وہ چھوٹ گئی تھی نماز، اس لیے امام صاحب کی فرض کی نیت ہے 4 فرض عشاء کی، لیکن آپ کی 3 فرض مغرب کی نیت ہے. آپ تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد کیا کریں گے؟ اٹھیں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے. امام صاحب اپنی چوتھی کمپلیٹ کر کے جب قاعدے میں بیٹھ کے سلام پھیریں گے، تب تک آپ قاعدے میں بیٹھے رہیں گے اور دعائیں پڑھتے رہیں گے. عشاء کی صرف آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہے، فرض نہیں چھوٹ رہی ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی عمل کرنا چاہے تو آپ امام صاحب کے ساتھ 4 عشاء پڑھ لیں گے عشاء کی نیت سے، مغرب قضا ہو جائے گی. مغرب 3 عشاء کے 4 کے بعد پڑھ لے سکتے ہیں. سوال جو تھا ویسا جواب دیتے ہیں، سمجھو. آپ میں فتاوی شیخ بن باز پڑھا، فتاوی ابن عثیمین پڑھا، فتاوی البانی پڑھا، فتاوی زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا. ایک سوال کو تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں پوچھ رہے تو وہ ڈیفرنٹ انداز میں جواب دیں گے. مفتیوں کا یہ طریقہ ہے. تو میں انہی سلف صالحین کے منہج پر ہوں، تو میں جیسا سوال سنوں گا ویسے ہی جواب دوں گا. میں ان کو یہ جواب دے سکتا تھا نا کہ آپ عشاء پڑھ لیجئے، عشاء کے بعد آپ اپنی 3 پڑھ لیجئے، مغرب قضا کر لیجئے، لیکن سوال جیسا تھا ویسا جواب مجھے دینا تھا، جواب ویسے دیا. اب بیچ میں آپ بولے تو دوسرا جواب بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا. جی جی نماز قصر صحیح بخاری حدیث نمبر 1080. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، 19 دن سفر میں تھے، آپ قصر کرتے رہے. اگر ہم 19 دن سے زیادہ رکتے تو تمام کرتے تھے. 19 دن اس 1080 صحیح بخاری میں ہے. مثلا میں حیدرآباد سے اپنے سسرال ممبئی گیا اور مجھے معلوم ہے کہ میں 19ویں دن واپس ٹرین میں بیٹھنے والا ہوں حیدرآباد آنے کے لیے. تو میں
19 دن تک 2 ظہر 2 عصر 3 مغرب 2 عشاء پڑھوں گا اور 1 وتر، اور فجر کی 2 سنت 2 فرض۔ اب اگر مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے 20 دن سے زیادہ ہونے والے ہیں تو ڈے 1 سے اب یہ ٹرین کا سفر کی قصر رہے گی، بس ممبئی پہنچنے کے بعد میں سنت نوافل بھی 4 رکعت کے ساتھ سنت نوافل بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں 20 دن رکنے والا ہوں یا 20 دن سے زیادہ رکنے والا ہوں۔ چونکہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے سفر میں نماز قصر، لہٰذا آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو قصر والی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کے بعد رکوع نہیں کرنا ہے آپ کو وہ 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ہے چھوٹی، اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ جی پہلی دوسری دونوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ہے، تیسری چوتھی اگر رہ رہی تو اس میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن قصر نماز میں 2 رکعت ہی ہے تو اس میں ڈنڈی نہیں مارنا ہے، 2 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے پڑھنا ہے سورہ۔ اور قصر کے بارے میں ایک اور بات ہے، 48 مائلز کا سفر ہے، 76.8 کلومیٹر ہوتا، 48 مائلز، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 48 مائلز کا سفر ہے، 76.8 کلومیٹر۔ یہاں سے حیدرآباد کتنے کلومیٹر ہے؟ 50 ہے جی، تو مجھے یہاں پر قصر نہیں کرنا ہے۔ حیدرآباد سے جنگاؤں، جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنگاؤں، وہ مسجد کتنا ہے؟ یہاں سے وہ مسجد 40 ہے جی، تو حیدرآباد سے 90 ہو گئی، تو میں جنگاؤں جاتا ہوں تو وہاں پر قصر کرتا ہوں، میں جنگاؤں جاتا ہوں، اگر میں امامت کر رہا ہوں تو پوری پڑھا دیتا ہوں، جمعہ پڑھانے جاتا ہوں تو میں امامت کر رہا ہوں تو پوری پڑھا دیتا ہوں، اگر میں امامت نہیں کر رہا ہوں، جماعت رہ گئی، ہم جمعہ پڑھانے کے بعد کھانا کھانے چلے گئے اور عصر میں مسجد میں نہیں پہنچ پائے، کہیں دور گئے تھے، تو ہم 2 رکعت پڑھ لیتے، اپنی عصر 2 رکعت پڑھ لیتے، ٹھیک، کیونکہ وہ کتنا ہے 76.8 کلومیٹر، 76.8 کلومیٹر پر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ 76.8 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے تو قصر نہیں کر سکتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پہ عمل کر رہے ہیں آپ لوگ، 3 فرسخ پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قصر کرتے تھے، 3 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل کا ہوتا ہے، 9 مائلز انٹو 1.6 کریے بھائی 9 انٹو 1.6 14 کلومیٹر کچھ ہوتا، 9 انٹو 1.6 14.4 کلومیٹر پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قصر کرتے تھے، لیکن میں سکندرآباد سے ٹولی چوکی شیخ پیٹ جاؤں گا تو قصر کروں گا؟ ہاں، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے نا، پھر 3 فرسخ پہ قصر۔ بات یہ ہے، سنو اچھے سے، سفر آپ کا 48 میل طے کرنے والا سفر ہو تو آپ 3 فرسخ سے قصر شروع کر سکتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے سٹارٹ ہو گیا وقار آباد جانے کے لیے، اور ابھی میں ٹولی چوکی ہی پہنچا ہوں، سکندرآباد چلکل گڑھا سے میں سٹارٹ ہوا اور میں وقار آباد جانے والا ہوں، سمجھ رہے ہیں، میں ٹولی چوکی ہوتے جا رہا ہوں، میں ٹولی چوکی پر ہوں تو میں قصر سٹارٹ کر دے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ ظہر کا ٹائم تھا، میں 2 رکعت قصر، کیونکہ میرا سفر گھر سے نیت ہے سفر کی، اور سفر 76.8 کلومیٹر پار کرنا ہے مجھے، 48 میل کے بعد اور جانا ہے مجھے، سمجھ رہے؟ تو میں کیا کروں گا؟ قصر 14.4 پر میرا قصر سٹارٹ ہو سکتا ہے، سٹارٹنگ 14.4 ہے، لیکن اس کا سفر کیا ہونا چاہیے؟ 76.8 ہونا چاہیے۔ 76.8 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے تو 14.4
پر آپ اپنا قصر سٹارٹ کر سکتے ہیں. ابھی میں اپنے گھر کے سامنے ہی ہوں, مسجد سامنے ہے, میری سفر کی نیت ہے, نماز کا ٹائم ہے, تو میں قصر کر دوں؟ نہیں نا, پوری پڑھوں گا. 14.4 میں اپنے گھر سے سٹارٹ ہو گیا سفر کی نیت سے, سامنے مسجد ملی مجھے, 1.5 کلومیٹر پہ مسجد ملی, میں قصر کروں؟ نہیں, پوری پڑھ لوں گا. میں 48 مائلز کے اور آگے سفر ہے میرا, میں 14.4 کلومیٹر طے کرنے کے بعد قصر سٹارٹ کر سکتا ہوں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے. ان کا عمل ہے, یہ ذاتی عمل ہے, رسول اللہ کی بات نہیں ہے, عبداللہ بن عمر کا عمل ہے. جی جی, اب تک پڑھ لیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں معلوم تھا دلیل سے علم مل گیا, اب نہیں کر سکتے. میں حیدرآباد سے بھونگیر آیا ہوں, پوری پڑھوں گا. میں حیدرآباد سے جنگاؤں جاؤں گا, قصر کر لوں گا. سمجھ رہے آپ لوگ؟ 48 مائلز کا سفر کراس کرنے والا ہوں تو قصر ہے. سفر پہ گئے, یہاں پہ نماز نہیں پڑھے, 3 منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس. سفر نہیں پڑھے, پھر ریٹرن ہو گئے, اپنے وہاں پہ آ گئے, تو 4 پڑھنا ہے یا پھر 2 پڑھنا؟ اللہ ہدایت دے لوگوں کو. سفر پہ گئے اور جو ہے نہیں پڑھے وہاں پر. کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ پڑھنا یہ ہے کہ نماز اس کے اول وقت میں ادا کر لینا ہے نا. سورہ نساء کی آیت نمبر 103, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک ایمان والوں پر نماز فرض ہے اس کے مقررہ وقت میں. کتابا موقوتا, لکھ دیے سو وقت میں نماز فرض ہے. تو آپ سفر میں گئے, وہاں بھی نہیں پڑھے, آنے کے بعد 4 رکعت پوری پڑھنا ہے, لیکن وہ قضا ہوگی, وہ ادا نہیں. لہذا جو ہے اس کے وقت میں ادا کر لیجئے. ٹھیک ہے, واپس آ گئے تو 4 پڑھنا ہے. سفر سے اپنے مقام پہ واپس آ گئے تو اب 2 رکعت کیوں پڑھیں گے؟ آپ پڑھنا ہے. آپ کو تحفہ وہاں تھا, نہیں لیے تحفہ آپ, اللہ کا تحفہ ہے نا قصر. وہاں نہیں لے کے یہاں کے یہاں پر تحفہ دیا جاتا ہے, مانگا نہیں جاتا. مانگتے تحفہ, مبارک بھائی, تحفہ مانگتے, دیے تو لیتے نا. تو جہاں دیا گیا تھا وہاں نہیں لیے, یہاں آ کے مانگتے. یہاں آ کے 4 پوری پڑھو. ہاں, لیکن بھائی کچھ علماء بولتے ہیں, میں راجح بات بتاتا ہوں, مجھے میرے استاذ محترم محدث مکہ فضیلت الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ نے بولے کہ جہاں پر بعض علماء نے ایک فتویٰ دے رکھے ہیں اور دوسرے علماء نے کچھ اور فتویٰ دے رکھے ہیں, اس میں راجح کیا ہے, جمہور علماء کس طرف گئے ہیں, کس موقف کو اختیار کیے ہیں, بس وہی راجح ہو گیا. جی بعض علماء کرام کا نمارکات ہو جاتے ہیں, نہیں تو کیسا سورہ فاتحہ تو نہیں ہوگی. 756 صحیح بخاری, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نہیں ہوگی اس شخص کی نماز جس نے اپنی رکعت میں سورہ فاتحہ قرات نہیں کیا ہو. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ, جس نے رکوع پا لیا اس کو رکعت مل گئی, میں اس موقف کو نہیں مانتا کیونکہ جمہور نہیں مانتے. راجح یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں ہونا ضروری ہے. من کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حدیث ابھی سنا ہے نا, سورۃ الفاتحہ جس نے نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک, پہلے حدیث کے لوگ جو ہے دوسرے جماعت کے ہیں کہ تبلیغی بریلوی لوگوں کو بھی جو ہے اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں یا بچے کو دے رہے ہیں, تو کیا درست ہے یا بدعت میں شرک میں رہتے ہیں؟ جواب مل گیا نا. لا صلاۃ, نہیں ہوگی نماز, لا صلاۃ لمن لم یقرأ, جس نے نہیں کیا ہے قرات فاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ قرات نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں ملی, لہذا رکوع ملا تو آپ امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد اس رکعت کو دہرانے کے لیے آپ ٹھہر کر نماز پڑھیں گے. آپ نے کہا کہ اہل حدیث لوگ اپنی بیٹیوں کو دیوبندیوں اور بریلویوں اور جماعت اسلامی والوں کے نکاح میں دے رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کا اگر رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو اپنے گھر میں رکھ لو, اور اگر وہ بوڑھی ہو جائیں اور انتقال کر جائیں تو اپنے گھر سے ان کو دفنا کے آ جاؤ, لیکن شرک والوں کے نکاح میں اپنی بیٹی کو نہ دو. دلیل جی نہیں, درست نہیں ہے, ان کی بیٹی کو بھی نہ لاؤ. سنو دلیل,
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 ہے. اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورت سے اس وقت تک جب تک کہ وہ ایمان والی نے توحید و سنت والی نہ ہو جائے. اگرچہ کہ تم کو شرک بدعت والی آزاد عورت خوبصورت لگے، مالدار آزاد خوبصورت شرک والی ہے، تم کو وہ بہتر لگتی ہو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک باندی ایمان والی توحید و سنت والی بہتر ہے تمہارے لیے اس مشرکہ سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ وہ تم کو وہ بہتر لگتی ہے، لیکن تمہارے لیے خیر کون ہے؟ ایک باندی توحید و سنت والی. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. تم اپنے بیٹیوں کا نکاح شرک والے بدعت خرافات والے مرد کے نکاح میں نہ دو اس وقت تک جب تک کہ وہ توحید و سنت والے نہ ہو جائیں، ایمان والے نہ ہو جائیں. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ تم کو اچھا لگتا ہو یہ آزاد شرک والا مال و دولت والا خوبصورت. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام ایمان والا تمہارے لیے بہتر ہے مشرک آزاد سے. مشرک آزاد سے غلام ایمان والا بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ تم کو مشرک آزاد پیسے والا خوبصورت اچھا لگتا ہو. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف. نہیں ہم لوگ لالے کے توحید والی بنا لیتے. کتنے طلاق والے کیسز ہے کورٹس میں، دیکھ لو اس سبجیکٹ پر. رفع الیدین پہ طلاق والے کیسز نام پر لی کرمنل کورٹ میں ہیں، دیکھ لو. فاتحہ نہیں دلائی، یا فاتحہ والی تھی اور یہ لیڈیز تھے، بولے کہ دیکھو ہم لوگ فلاں جمعرات کو جہانگیر پینا جا رہے ہیں یا رحمت آباد جا رہے، بھیجو ہماری بیٹی کو. نہیں بھیجتے، بولے ختم، تم فلاں ہیں، تم فلاں ہیں، تم فلاں ہیں، خلاص خلا لے لو، طلاق ہو جائے وغیرہ. یہ سب تماشے چل رہے ہیں. اولئک یدعون الی النار، تم دے رہے ہو یا تم لا رہے ہو. اولئک یدعون الی النار، ان کے گھر سے لڑکی لا رہے ہو شرک والی، یا اپنی توحید والی لڑکی شرک والے کے گھر میں دے رہے ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کر رہا ہے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. للناسی، لوگوں کے لیے اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. لہذا اللہ سے ڈرو، شرک والوں کے گھر میں توحید و سنت والی لڑکی نہ دو. شرک والوں کے گھر سے شرک والی بدعت والی لڑکی توحید والے لڑکے کے نکاح میں نہ لاؤ. سمجھ گئے؟ یہ 221 سورہ بقرہ ہے. اور 5090 صحیح بخاری بھی یہی ہے. لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نکاح 4 چیز کے سبب، اس کی خوبصورتی، اس کے مال و دولت، اس کا خاندان حسب نسب، اس کی دینداری. فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جانا، وگرنہ تربت یداک، تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے. بد دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تربت یداک، تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے. یہ نبی نے کہا ہے. یعنی دین کو ترجیح نہیں دو گے. کون سا دین؟ اتر پردیش کے بریلی کا دین، یا اتر پردیش کے دیوبند کا دین، یا اورنگ آباد میں پیدا ہو کر پاکستان میں جا کر وہاں پر بنانے والے مودودی صاحب کی یہ صحابہ دشمنی، یہ تحریکیت، یہ اخوانیت، اخوان المفسدین، اخوان المسلمین، اخوان المفسدین والا دین نہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. دین جو نازل ہوا وہ دین والے کو دو، وہی دین والے کو ترجیح دو. دنیا میں بنے ہوئے ادیان جو ہے، اگرچہ کہ ان کا دین اسلام ہے، لیکن انہوں نے اس کے شکل کو بدل دیے ہیں.
اسلام والے ہیں نا بریلوی، مسلمان ہیں بریلوی، شرک والے مسلمان ہیں سورہ 12 آیت 106 کے مطابق۔ دیوبندی مسلمان ہیں لیکن شرک والے ہیں نا، سورہ 12 آیت 106 کے مطابق۔ جماعت اسلامی والے مسلمان ہیں لیکن سورہ 12 آیت 106 کے مطابق شرک والے ہیں، لہٰذا ہم ان کو مسلمان مانیں گے۔ ہمارے رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگ ہیں نا مسلمان ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ حج سب کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن شرک بھی کر رہے ہیں، اس لیے شرک والے مسلمان ہیں وہ لوگ۔ اللہ بچائے ہم کو، اللہ بچائے ان سب کو بھی، اللہ ہم سب کو توحید و سنت والا بنائے رکھے، اخلاص اور تقوی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے رکھے ہماری موت تک، آمین۔